ثبوت پیش کرے، میں آپ کی غیرت ایمانی کو جگانے کی کوشش کروں گا۔ ایک سر میں ہوتی ہے اور ایک دل میں ہوتی ہے۔ ایک سر میں ہوتی ہے اور ایک دل میں ہوتی ہے۔ جس نے صرف سر کی عقل سے کام کیا وہ فرعون بنا، جس نے صرف سر کی عقل سے کام کیا وہ نمرود بنا، جس نے صرف سر کی عقل سے کام کیا وہ شداد بنا، وہی ابو جہل بنا، وہی عتبہ بنا، وہی شیبہ بنا، وہی ابو لہب بنا۔ لیکن جس نے دل کے عقل سے کام کیا وہی صدیق اکبر بنا، وہی فاروق اعظم بنا، وہی عثمان غنی بنا، وہی مولا علی بنا، وہی کربلا کا امام حسین بنا، وہی بغداد کا غوث اعظم بنا، وہی اجمیر معلی کا غریب نواز بنا۔ اور آگے بڑھی، جس نے صرف سر کے عقل سے کام کیا وہ اشرف علی تھانوی بنا، وہ قاسم نانوتوی بنا، وہ اسماعیل دہلوی بنا، وہ رشید احمد گنگوہی بنا۔ لیکن جس نے دل کے عقل سے کام کیا وہی سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء بنا، وہی صابر پاک بنا، وہی وارث پاک بنا، وہی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بنا، وہی سید سالار مسعود غازی بنا۔ جس نے دل کے عقل سے کام کیا وہی امام اہل سنت فاضل بریلوی بنا، جس نے دل کے عقل سے کام کیا وہی مفتی اعظم عالم اسلام بنا، جس نے دل کے عقل سے کام کیا وہی تاج الشریعہ بنا۔ اب ذہن کے حاشیے پر ایک سوال بار بار گردش کر رہا ہے، کیا دل میں بھی عقل ہوتی ہے؟ تو میں نے احمد رضا کی بارگاہ میں زانوے ادب کی اور عرض کی سرکار اس مسئلے کا حل فرمائیے، تو تربت انور سے آواز آتی ہے، پھر کے گلی گلی دبا تو کرے سب کی کھائے کیوں، ارے دل کو جو دے عقل ہوتا تیری گلی سے جائے کیوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدری۔ پھر کے گلی گلی دبا ٹھوکرے سب کی کھائے گا، دل کو وہ بے عقل خدا تیری گلی سے جائے گا۔ اور دوسری جگہ امام اہل سنت فرماتے ہیں اصفیاء چلتے ہیں، اصفیاء چلتے ہیں، سر سے وہ ہے راستہ تیرا، اغنیاء پلتے ہیں، در سے وہ ہے بیڑا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اب سے 1450 سال پہلے جب مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر جو ہے انسانیت سسک رہی تھی، عدل و انصاف کا جنازہ نکل رہا تھا، پرچم اسلام کو جو ہے منہدم کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھی، ناموس رسالت پر جو ہے حملہ کیا جا رہا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عدل و انصاف جب مٹ چکا تھا، ایسے پرپیچ ماحول میں، ایسے پرخطر ماحول میں ربیع النور کی 12 تاریخ کو امام الانبیاء کو مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر رب کائنات نے پیدا فرمایا، اور امام الانبیاء نے اپنی اخلاق کی تلوار سے کفر و شرک کی گردن کو کاٹ کر پرچم اسلام کو جب لہرایا ہے، تو قسم اللہ کی آج پرچم اسلام پوری دنیا میں لہرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
اور آگے بڑھے جب مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کیا جا رہا تھا، شریعت مصطفیٰ میں ترمیم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، خانہ کعبہ کے تقدس کو پامال کیا جا رہا تھا، عظمت مصطفیٰ کو چیلنج کیا جا رہا تھا، ایسے پرپیچ ماحول میں، ایسے پرخطر ماحول میں میدان عمل میں کود کر یزیدیت کی آہوں میں آنکھیں ڈال کر مدر اسلام کی بچانے کی بات کوئی اور نہیں کر رہا تھا، وہ نبی کا شہزادہ جس کو دنیا امام حسین کہتی ہے، امام حسین نے یزیدیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور اپنے خاندان کو لٹا کر بتا دیا کہ جب مصطفیٰ کی عظمت پر انکش نمائی کرنے کی کوشش کرو گے، مصطفیٰ کی شریعت میں ترمیم کرنے کی کوشش کرو گے تو نبی کے خاندان والے ایسے ہی اپنی گردنوں کو کٹا کر اسلام کو بچاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور آگے بڑھی جب علم غیب مصطفیٰ کو ٹھکرایا جا رہا تھا، نبی کو اپنی طرح بشر کہا جا رہا تھا، جب یا رسول اللہ کے نعرے لگائے جانے پر شرک و بدعت کے فتاوے جاری کیے جا رہے تھے، جب غوث اعظم کی عظمت کو للکارا جا رہا تھا، غریب نواز کے آستانے پر حملہ کیا جا رہا تھا، صابر میاں کلیری کی چوکھٹ کو اکھاڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی، مزارات اولیاء پر حاضری دینے پر شرک و بدعت کے فتاوے جاری کیے جا رہے تھے، ایسے پرپیچ ماحول میں، ایسے پرخطر ماحول میں کوئی میدان عمل میں کود کر فرقہ باطلہ کو جواب دینے کے لیے تیار نہ تھا، ایسے پرپیچ ماحول میں، ایسے پرخطر ماحول میں میدان عمل میں کود کر اگر کسی نے دیوبندیت کے کلیجے کو چاک کیا ہے تو اس کو دنیا امام احمد رضا کہتی ہے۔ امام احمد رضا نے اپنی قلم کی نوک سے دیوبندیت کے کلیجے کو چاک کیا اور یہ فرما دیا، یہ رضا کی نیزے کی حدوں کے سینے میں گا رہے، اسے چارہ کوئی کا وار ہے، یہ وار ہار سے پار۔ کیا سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عزیزان ملت اسلامیہ، سبحان اللہ۔ اگر نبی سے عشق کرنے کا طریقہ کسی نے سکھایا اور کسی نے بتایا تو وہ امام اہل سنت کی ذات ہے، وہ فاضل بریلوی کی ذات ہے۔ ایسے ہی آج دنیا مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگا رہی ہے، ایسے ہی لوگ اپنی درسگاہوں میں بیٹھ کر اعلیٰ حضرت کا ذکر اور چرچا نہیں کر رہے ہیں، ایسے ہی نہیں کہ دنیا کے تمام دارالفتہ کے اندر فتاوی رضویہ کو رکھا گیا ہے، ایسے ہی نہیں شام الحرمین کو پڑھا جا رہا ہے، ایسے ہی نہیں الدولۃ المکیہ کا مطالعہ کیا جا رہا ہے۔ امام عشق و محبت نے ایمان اور عقیدے کی تحفظ کے لیے کہیں جو ہے دولت المکیہ عطا کی ہے تو کہیں شام الحرمین عطا کی ہے، اور کہیں ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ عطا کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتویٰ دیا کہ وہابیوں کے ہاں رشتہ کرنا
ناجائز و حرام ہے۔ اب کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے دیا ہے، نہیں، امام اہل سنت نے وہی حکم فرمایا جو آمنہ کے لال نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا ان مرضوا فلا تعودهم ان ماتوا فلا تشهدهم ان لقيتهم فلا تسلموا عليهم ولا تجالسهم ولا تشاربهم ولا تؤاكلهم ولا تناكحهم ولا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم۔ میرے امام میرے آقا کونین فرماتے ہیں اگر کوئی مد مذہب بیمار پڑ جائے، وہابی دیوبندی بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کے لیے مت جاؤ، راستے میں مل جائے سلام مت کرو، اگر وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ مت پڑھو، نہ اس کے یہاں کھانا کھاؤ، نہ اس کے یہاں پانی پیو، نہ اس کے یہاں شادی بیاہ کرو، نہ اس کے پیچھے پنجرانہ نماز پڑھو، نہ ہی اس کی جنازے کی نماز۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ عقیدہ امام اہل سنت نے دیا، یہ عقیدہ فاضل بریلوی نے عطا کیا، اور امام اہل سنت کے مسلک کے تعلق سے حضرت سید محمد علوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے مسلک اعلیٰ حضرت کی بغاوت کی، جس نے مسلک اعلیٰ حضرت کی بغاوت کی تو ڈر یہ ہے کہ کہیں اس کا خاتمہ ایمان پر نہ۔ غور کریں، آج ہم شادی بیاہ کرتے ہیں، رشتہ کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم رشتہ کس کے ہاں کر رہے ہیں، ہم شادی کس کے ہاں کر رہے ہیں، ہم اپنی بیٹی کو کس کے ہاں دے رہے ہیں، یا ہم اپنے بیٹی کی شادی کس کی بیٹی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہاں سے پیغام لے کر جاؤ، جشن شادی میں آنے والوں سنو، اپنے بیٹوں کی شادیاں کرو، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرو، اپنے گھر میں شادی کا جو ہے جشن مناؤ، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھ لو جہاں میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہوں کیا وہ عاشق رسول ہے کہ نہیں ہے، کیا رسول اللہ کا وفادار ہے کہ نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ کا وفادار ہے تو اس کو سینے سے لگا لو، اگر غدار ہے تو لات مار کر باہر پھینک دو۔ کیا بات ہے، آپ کی تقریر اصل میں اب سے 2 گھنٹہ پہلے ہونا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ پیغام آج لے کر جاؤ کہ ہمیں اگر شادی کرنی ہے تو رسول اللہ کے وفاداروں کے ہاں کرنی ہے، اپنے بچوں کا نکاح کرنا ہے تو رسول اللہ کے وفاداروں کو گھر کرنا ہے، نہ کہ غدار رسول کے ہاں کرنا ہے۔ غدار رسول تو کل بھی جہنمی تھے، آج بھی جہنمی ہیں۔ اور سنو، امام اہل سنت فرماتے ہیں ارے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ارے ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلام، ایک پیغام اور آپ لے کر جائیں۔ یہاں کچھ عورتیں بھی بیٹھی ہیں، کچھ نوجوان بھی ہیں، کچھ بوڑھے بھی ہیں۔ آج ہمارے گھر کا ماحول بد سے بدتر ہو چکا ہے، نہ شہوت بی بی کی عزت کرتا ہے، نہ بی بی شہوت کی عزت کرتی ہے۔ اگر تمہیں سنو اپنے گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانا ہے، اگر تم چاہتے ہو تمہاری گھریلو زندگی جو ہے خوشگوار ہو جائے تو سیدہ فاطمہ کے کردار کو عورتیں اپنا لے، اور مولا علی کے کردار کو مرد حضرات اپنا لے۔
عزیزان ملت اسلامیہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ہوا ہے۔ اللہ اکبر، نکاح کون پڑھا رہا ہے؟ امام الانبیاء پڑھا رہے ہیں۔ کس کے ساتھ پڑھا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ پڑھا رہے ہیں جس کے تعلق سے امام الانبیاء جو ہے، جس کے تعلق سے امام الانبیاء فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر، کس کے ساتھ پڑھا رہے ہیں؟ اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ کے ساتھ پڑھا رہے ہیں جو تمام جنتی عورتوں کے سردار ہے۔ اللہ اکبر، نکاح ہو گیا، رخصتی کا وقت قریب ہوا۔ حجرہ فاطمہ میں امام الانبیاء تشریف لے کر آئے تو سیدہ فاطمہ نے دیکھا کہ امام الانبیاء آ رہے ہیں، میرے بابا جان آ رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جب سیدہ فاطمہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ بیٹھ جاؤ۔ سیدہ فاطمہ پھر بیٹھے۔ سیدہ فاطمہ بابا جان امام الانبیاء کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑی ہے اور عرض کرتی ہے بابا جان، آج آپ کی شہزادی، آج آپ کی بیٹی فاطمہ آپ کے گھر سے رخصت ہو رہی ہے۔ اے بابا جان، ایسا کوئی پیغام دے دیجئے اور ایسی کوئی نصیحت کر دیجئے کہ میرے اور علی کے درمیان کبھی دشمنی نہ ہو۔ سبحان اللہ، میرے اور علی کے درمیان کبھی نا اتفاقی پیدا نہ ہو، میرے اور علی کے درمیان جو ہے کبھی من مٹاؤ نہ ہو۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ سنو، اگر تم چاہتی ہو تمہارے اور علی کے درمیان کبھی نا اتفاقی نہ ہو، کبھی دشمنی نہ ہو، تمہارے دل میں علی کے لیے کبھی عداوت پیدا نہ ہو اور علی کے دل میں تمہارے لیے کبھی دشمنی پیدا نہ ہو، تو اے بیٹی فاطمہ سنو، جب تم گھر کے اندر ہونا اور علی کہیں باہر سے آئے تو علی کو دیکھ کر کھڑی ہو جانا اور علی کو دیکھ کر مسکرا دینا۔ علی جب تجھے دیکھے گا مسکراتے ہوئے تو علی کی دل کی کلی کلی کھل جائے گی، علی کی آدھی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اے فاطمہ، تیرے لیے جو ہے علی کے دل میں محبت پیدا ہو جائے۔ پیغام کون دے رہا ہے؟ نصیحت کون کر رہا ہے؟ امام الانبیاء کر رہے ہیں۔ لیکن آج ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے؟ جیسے ہی شوہر باہر سے آتا ہے تو یہ منہ پھلا کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے چہرے پر 12 بج جاتے ہیں۔ شوہر کو دیکھ کر مسکرانا چاہیے تو شوہر کو دیکھ کر گھر کی کبھی برتنیں اٹھا کر پٹکتی ہے، کبھی بچوں کو مارتی ہے، کبھی دامن کو پھاڑتی ہے، کبھی سامان ادھر سے ادھر جو ہے گھر کے اندر پھینکتی ہے تاکہ بتاتی ہے کہ تو دیکھنے میں تجھ سے ناراض ہو۔ اے میری ماں اور بہنوں سنو، برتن پھینکنے کی ضرورت نہیں، بچوں کو مارنے کی ضرورت نہیں۔ تم یہ پیغام اپنے جو ہے آنچل میں باندھ کر لے کر جاؤ کہ آج کی تاریخ سے اپنے شوہروں کو دیکھ کر چہرے نہیں بگاڑنا ہے بلکہ چہرے پر مسکراہٹ لے کر آنی ہے۔ اور عورتیں اللہ ان کے بارے میں کیا کہا جائے؟ جتنا کہا جائے اتنا کم ہے۔ نہ یہ اپنے شوہروں کی عزت کرتی ہیں اور نہ ہی اپنے گھر کے بڑے بزرگوں کی عزت کرتی ہیں، نہ ہی ساس اور سسر کی عزت کرتی ہیں۔ آج کل تو مسئلے بیان کرنے لگے ہیں، کس جگہ لکھا ہے، کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ ساس اور سسر کی خدمت کی جائے؟ ہاں بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ نہ کیا جائے، لیکن یہ بھی تو شریعت نے کہا ہے
اگر جو عورت اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرتی ہے تو وہ عورت سعادت مند ہے، نیک بخت ہے، سبحان اللہ۔ اے میری ماں اور بہنوں سنا، ساس اور سسر کو بوجھ مت سمجھو، اور ساس اور سسر کو بوجھ مت سمجھو، اور اپنے شوہر کی عزت کرو، اور تمہارے شوہر کا مقام تو یہ ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے شوہر کے جسم پر سر سے لے کے پاؤں تک زخم ہو جائے اور اس زخم سے خون اور پیپ نکلے اور اس کی بیوی بیٹھ کر اپنی زبان سے اپنے شوہر کے جسم سے خون اور پیپ کو زبان سے چاٹے تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ مقام ہے۔ اور آگے دیکھیں، مدینہ شریف میں ایک اونٹ جو ہے بگڑ گیا، پاگل ہو گیا، لوگوں کو دوڑا دوڑا کر کاٹنا شروع کیا۔ جب لوگوں کو دوڑا دوڑا کر کاٹنا شروع کیا تو امام الانبیاء کی بارگاہ میں صحابہ آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فلاں صاحب کا اونٹ بگڑ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے کر گئے اور جانے کے بعد جو ہے اونٹ کے سر پر اپنا دست شفقت رکھا۔ جیسے ہی امام الانبیاء نے دست شفقت رکھا، اونٹ نے اپنا سر نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ جب نبی کے قدموں میں رکھا، صحابہ نے دیکھا کہ یہ جانور نبی کو سجدہ کر رہا ہے۔ تمام صحابہ ایک زبان ہو کر امام الانبیاء کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو جانور ہے، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں اور ہم آپ کے صحابی ہیں، آپ ہمارے نبی ہیں، اگر آپ حکم دیں تو ہم آپ کے لیے سجدہ کریں۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا اگر خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں ان عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یہ مقام ہے شوہر کا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورتوں کو حکم ملتا کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے سجدہ کریں۔ یہ مقام ہے شوہر کا۔ لیکن اس کے بعد بھی آج کل کی عورتیں موقع ملتے ہی شوہر کو گالیاں بھی بک دیتی ہیں۔ بعض جگہوں کو تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ عورت خود ہی ڈنڈا لے کے سوار ہو جاتی ہے۔ قرآن میں کہا الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، لیکن آج معاملہ برعکس ہے، عورتیں مردوں پر حکومت کر رہی ہیں۔ اے میری ماں اور بہنوں سنو، اللہ نے تم کو حاکم بنا کر پیدا نہیں کیا، اللہ نے تم کو محکوم بنا کر پیدا کیا ہے، اور تمہارے شوہر کو اللہ نے حاکم بنا کر پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بغیر اجازت یہ گھر سے نکل جاتی ہیں، صبح کو نکلتی ہے شام میں آتی ہیں، اچھا صبح کو نکلتی ہیں شام میں آتی ہیں۔ نہ شوہر کا ڈر ہے، نہ باپ کا ڈر ہے، نہ بھائی کا ڈر ہے، گھر میں کسی بڑے کا ڈر ہے، بے پردہ بازاروں میں لیفٹ رائٹ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر۔ ارے میری ماں اور بہنوں سنو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات پہلے آسمان پر پہنچے تو پہلے آسمان کا معائنہ کیا،
تو کیا دیکھا؟ کچھ عورتیں ایسی ہیں جنہیں سر کے بل لٹکایا گیا ہے اور وہ ان کے سر کے نیچے جہنم کی آگ دہک رہی ہے. کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کے سروں پر ہتھوڑے مارے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. امام الانبیاء نے حضرت جبریل امی سے پوچھا اے جبریل امی بتاؤ یہ کون سی عورتیں ہیں جن کے سروں پر جو ہے فرشتے ہتھوڑے مار رہے ہیں, جن کے سروں کے نیچے جہنم کی آگ دہک رہی ہے؟ تو فرشتوں نے اس کی یا رسول اللہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو بے پردہ بازاروں میں پھیلا کرتی تھی, جو بے پردہ بازاروں میں گھوما کرتی تھی, جو اپنے سروں پر دوپٹہ نہیں رکھتی. اللہ اتنا دردناک عذاب ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آج کل کا ماحول بالکل جو ہے عقل سے پرے. اے میری ماں اور بہنوں, اگر تم سدھر جاؤ تو گھر کا سارا نظام سدھر جائے. تم سدھر جاؤ تو گھر کا سارا ماحول بہتر سے بہتر ہو جائے گا. لیکن شادی بیاہ کے موقع پر اس طریقے سے کام کرو جس سے جو ہے تمہاری وجہ سے نہ شریعت بدنام ہو نہ تم بدنام ہو. وہ کام کرو جس سے رب راضی ہو, رب کا محبوب راضی ہو. کوئی ایسا کام نہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند, جو شریعت مطہرہ کے برخلاف ہو. ایسا کوئی کام مت کرو. سوچو کام, اس برے کام کو انجام دیتے وقت اگر تمہاری موت آ جائے تو تم رب کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو نیک کام کرو کہ اگر اس وقت موت آئے تو سیدھا رب کائنات میں جنت عطا فرما دے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور شادی خانہ آبادی کے موقع پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اہتمام و انتظام صاحب خانہ نے کیا. اللہ تعالی اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. بولنے میں کسی قسم کی خامی ہو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ.